سجدہ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ گلاس پر بوتل جھکی تو ایک دم حمید کی طبیعت پر بوجھ سا پڑ گیا۔ ملک جو اس کے سامنے تیسرا پیگ پی رہا تھا فوراً تاڑ گیا کہ حمید کے اندر روحانی کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ وہ حمید کو 7 برس سے جانتا تھا اور ان 7 برسوں میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے جن کا مطلب اس کی سمجھ سے ہمیشہ بالا تر رہا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اس کے لاغر دوست کے سینے پر کوئی بوجھ ہے، ایسا بوجھ جس کا احساس شراب پینے کے دوران میں کبھی کبھی حمید کے اندر یوں پیدا ہوتا ہے جیسے بے دھیان بیٹھے ہوئے آدمی کی پسلیوں میں کوئی زور سے ٹہکا دے دے۔ حمید بڑا خوشباش انسان تھا، ہنسی مذاق کا عادی، حاضر جواب بذلہ سنج۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں جو زیادہ نزدیک آ کر اس کے دوست ملک نے معلوم کی تھیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بے حد مخلص تھا، اس قدر مخلص کہ بعض اوقات اس کا اخلاص ملک کے لیے عہد عتیق کا رومانی افسانہ بن جاتا تھا۔ حمید کے کردار میں ایک عجیب و غریب بات جو ملک نے نوٹ کی یہ تھی کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ناآشنا تھیں۔ یوں تو ملک بھی رونے کے معاملے میں بڑا بخیل تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب کبھی رونے کا موقع آئے گا وہ ضرور رو دے گا۔ اس پر غم افزا باتیں اثر ضرور کرتی تھیں، مگر وہ اس اثر کو اتنی دیر اپنے دماغ میں بیٹھنے کی اجازت دیتا تھا جتنی دیر گھوڑا اپنے تنے ہوئے جسم پر مکھی کو۔ غموں سے دور رہنے والے اور ہر وقت ہنسی مذاق کے عادی حمید کی زندگی میں نہ جانے ایسا کون سا واقعہ الجھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی قبرستان کی طرح خاموش ہو جاتا تھا۔ ایسے لمحات جب اس پر طاری ہوتے تو اس کا چہرہ ایسی رنگت اختیار کر لیتا تھا جو 3 دن کی باسی شراب میں بے جان سوڈا گھولنے سے پیدا ہوتی ہے۔ 7 برس کے دوران میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے، مگر ملک نے آج تک اس سے ان کی وجہ دریافت نہ کی تھی۔ اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ دریافت کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ملک پرلے درجے کا سست اور کاہل واقعہ ہوا تھا۔ اس خیال سے بھی وہ حمید کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت نہیں کرتا تھا کہ ایک طویل کہانی اسے سننا پڑے گی اور اس کے چوتھے پیگ کا سارا سرور غائب ہو جائے گا۔ شراب پی کر لمبی چوڑی آپ بیتیاں سننا یا سنانا اس کے نزدیک بہت بڑی بد ذوقی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہانیاں سننے کے معاملے میں بہت ہی خام تھا۔ اسی خیال کی وجہ سے وہ اطمینان سے حمید کی داستان نہیں سن سکے گا۔ اس نے آج تک اس سے ان دوروں کی بابت دریافت نہیں کیا تھا۔ کرپا رام نے حمید کے گلاس میں تیسرا پیگ ڈال کر بوتل میز پر رکھ دی اور ملک سے مخاطب ہوا۔ ملک، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ملک خاموش رہا، لیکن حمید مضطرب ہو گیا۔ اس کے اعصاب زور سے کانپ اٹھے۔ کرپا رام کی طرف دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس میں جب ناکامی ہوئی تو اس کا اضطراب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ حمید کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکتا تھا، اور اگر چھپانے کی کوشش کرتا تو اس کی وہی حالت ہوتی جو آندھی میں صرف ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی عورت کی ہوتی ہے۔ ملک نے اپنا تیسرا پیگ ختم کیا اور اس فضا کو جو کچھ عرصہ پہلے ترب افزا باتوں سے گونج رہی تھی اپنی بے محل ہنسی سے خوشگوار بنانے کے لیے اس نے کرپا رام سے مخاطب ہو کر کہا، کرپا، تم مان لو اسے اشوک کمار کا فلمی عشق ہو گیا ہے۔ بھئی یہ اشوک کمار بھی عجیب چیز ہے، پردے پر عشق کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کاسٹر آئل پی رہا ہے۔ کرپا رام اشوک کمار کو اتنا ہی جانتا تھا جتنا کہ مہاراجا اشوک اور اس کی مشہور آہنی لاٹ کو۔ فلم اور تاریخ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ وہ ان کے فوائد سے ضرور آگاہ تھا، کیونکہ وہ عام طور پر کہا کرتا تھا، مجھے اگر کبھی
بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو جائے تو میں فلم دیکھنا شروع کر دوں گا یا چکرورتی کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ وہ ہمیشہ حساب دان چکرورتی کو مورخ بنا کر اپنی مسرت کے لیے ایک بات پیدا کر لیا کرتا تھا۔ کرپا رام 4 پیگ پی چکا تھا، 4 پیالہ پیگ۔ نشہ اس کے دماغ کی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے حمید کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ کمرے کا فوکس کر رہا ہے۔ تمہارا گلاس ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے؟ حمید نے درد سر کے مریض کی سی شکل بنا کر کہا، بس اب مجھ سے زیادہ نہیں پی جائے گی۔ تم چگد ہو، چگد نہیں کچھ اور ہو، تمہیں پینا ہوگی، سمجھے؟ یہ گلاس اور اس بوتل میں جتنی پڑی ہے سب کی سب تمہیں پینا ہوگی۔ شراب سے جو انکار کرے وہ انسان نہیں، حیوان ہے، حیوان بھی نہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو اگر انسان بنا دیا جائے تو وہ بھی اس خوبصورت شے کو کبھی نہ چھوڑے۔ تم سن رہے ہو ملک؟ ملک نے اگر یہ ساری شراب اس کے حلق میں نہ انڈیل دی تو میرا نام کرپا رام نہیں، گھسیٹا رام آرٹسٹ ہے۔ گھسیٹا رام آرٹسٹ سے کرپا رام کو سخت نفرت تھی، صرف اس لیے کہ آرٹسٹ ہو کر اس کا نام گھسیٹا رام تھا۔ ملک کا منہ سوڈا ملی وسکی سے بھرا ہوا تھا۔ کرپا رام کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا، جس کے باعث اس کے منہ سے ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ کرپا رام، خدا کے لیے تم گھسیٹا رام آرٹسٹ کا نام نہ لیا کرو، میری انتڑیوں میں ایک طوفان سا مچ جاتا ہے، لا حول ولا۔ میری پتلون کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ لو بھائی حمید، اب تو تمہیں پینا ہی پڑے گی۔ کرپا رام گھسیٹا رام بنے یا نہ بنے، لیکن میں ضرور کرپا رام بن جاؤں گا اگر تم نے یہ خالی گلاس نہ مجھے دیا۔ لو پیو، پی جاؤ۔ ارے میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ یہ تمہارے چہرے پر یہ طامت کیسی برس رہی ہے؟ کرپا رام اٹھو، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، زبردستی کرنا پڑے گی۔ کرپا رام اور ملک دونوں اٹھے اور حمید کو زبردستی پلانے کی کوشش کرنے لگے۔ حمید کو روحانی کوفت تو ویسے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کرپا رام اور ملک نے اس کو جھنجھوڑنا شروع کیا تو اس کی جسمانی اذیت بھی پہنچی، جس کے باعث وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی سے کرپا رام اور ملک بہت محظوظ ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایک کھیل سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کیا۔ کرپا رام نے گلاس پکڑ کر اس کے سر میں تھوڑی سی شراب ڈال دی اور نائیوں کے انداز میں جب اس نے حمید کا سر سہلایا تو وہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، اس کی آواز بھرا گئی، اس کے سارے جسم میں تشنج سا پیدا ہوا اور ایک دم کاندھے ڈھیلے کر کے اس نے رونی اور مردہ آواز میں کہا، میں بیمار ہوں، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ کرپا رام اسے بہانہ سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچنے ہی والا تھا کہ ملک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پرے ہٹا دیا۔ کرپا، اس کی طبیعت واقعی خراب ہے، دیکھو تو رو رہا ہے۔ کرپا رام نے اپنی موٹی کمر جھکا کر غور سے دیکھا۔ ارے تم تو سچ مچ رو رہے ہو۔ حمید کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جس پر سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خیر تو ہے؟ یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ بھائی حد ہو گئی، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، کچھ سمجھ میں بھی تو آئے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ملک اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ حمید نے جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو پونچھے اور کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ جذبات کی شدت کے باعث اس کی قوت گویائی جواب دے گئی۔ تیسرے پیگ سے پہلے اس کے چہرے پر رونق تھی، اس کی باتیں سوڈے کے بلبلوں کی طرح تر و تازہ اور شگفتہ تھیں، مگر اب وہ باسی شراب کی طرح بے رونق تھا، وہ سکڑ سا گیا تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے بھیگی ہوئی پتلون کی ہوتی ہے۔ کرسی پر وہ اس انداز سے بیٹھا تھا گویا وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔ اپنے آپ کو چھپانے کی بھونڈی کوشش میں وہ ایک ایسا بے جان لطیفہ بن کے رہ گیا تھا
जो बड़े ही खाम अंदाज में सुनाया गया हो। मलिक को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। हमीद, लो अब खुदा के लिए चुप हो जाओ, वल्लाह तुम्हारे आंसुओं से मुझे रूहानी तकलीफ हो रही है। मजा तो सब किरकिरा हो ही गया था, मगर यूं तुम्हारे एकाएकी आंसू बहाने से मैं बहुत मगमूम हो गया हूँ। खुदा जाने तुम्हें क्या तकलीफ है। कुछ नहीं, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसी तकलीफ हो जाया करती है। ये कहकर वो उठा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। कृपाराम बोतल में बची हुई शराब को देखता रहा और मलिक ये इरादा करता रहा कि हमीद से आज पूछ ही ले कि वक्तन फवक्तन उसे ये दौरे क्यों पड़ते हैं, मगर वो जा चुका था। हमीद घर पहुंचा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। कमरे में चूंकि उसके सिवा और कोई नहीं था, इसलिए वो रो भी नहीं सकता था। उसकी आंखों से आंसू लबालब भर गए और खाली आंखों से कुर्सियां और मेजें वो नहीं छलका सकता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास कोई आदमी मौजूद हो जिसके छेड़ने से वो जी भर के रो सके, मगर साथ ही उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो बिल्कुल अकेला हो। एक अजीब कश्मकश उसके अंदर पैदा हो गई थी। वो कुर्सी पर इस अंदाज से अकेला बैठा था जैसे शतरंज का पिटा हुआ मोहरा बिसात से बहुत दूर पड़ा है। सामने मेज पर उसकी एक पुरानी तस्वीर चमकदार फ्रेम में जड़ी रखी थी। हमीद ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा तो 7 बरस उस तस्वीर और उसके दरमियान थान की तरह खुलते चले गए। ठीक 7 बरस पहले बरसात के इन्हीं दिनों में रात को वो रेलवे रेस्टोरेंट में मलिक अब्दुर्रहमान के साथ बैठा था। उस वक्त के हमीद और इस वक्त के हमीद में कितना फर्क था, कितना फर्क था। हमीद ने यह फर्क इस शिद्दत से महसूस किया कि उसे अपनी तस्वीर में एक ऐसा आदमी नजर आया जिससे मिले उसको एक जमाना गुजर गया है। उसने तस्वीर को गौर से देखा तो उसके दिल में यह तल्ख एहसास पैदा हुआ कि इंसानियत के लिहाज से वो उसके मुकाबले में बहुत पस्त है। तस्वीर में जो हमीद है उस हमीद के मुकाबले में बदरजहा अफजल और बरतर है जो कुर्सी पर सर निउढ़ाए बैठा है। चुनाचे इस एहसास ने उसके दिल में हसद भी पैदा कर दिया। एक सजदे, सिर्फ एक सजदे ने उसका सत्यानाश कर दिया था। आज से ठीक 7 बरस पहले का जिक्र है। बरसात के यही दिन थे। रात को रेलवे रेस्टोरेंट में अपने दोस्त मलिक अब्दुर्रहमान के साथ बैठा था। हमीद को ये शरारत सूझी थी कि बगैर बोकी शराब जिनका एक पूरा पैग लेमनेड में मिलाकर उसको पिला दे और जब वो पी जाए तो आहिस्ता से उसके कान में कहे, मौलाना एक पूरा पैग आपके सवाबों भरे पेट में दाखिल हो चुका है। बैरे से मिल मिलाकर उसने इस बात का इंतजाम कर दिया था कि ऑर्डर देने पर लेमनेड की बोतल में जिन का एक पैक डालकर मलिक को दे दिया जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि हमीद ने विस्की पी और मलिक बज़ाहिर बेखबरी की हालत में जिन का पूरा पैक चढ़ा गया। हमीद चूंकि 3 पैक पीने का इरादा रखता था, इसलिए इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा, मलिक साहब आप यूं बेकार ना बैठिए, मैं तीसरा पैक बड़ी अय्याशी से पिया करता हूँ, आप एक और लेमनेड मंगवा लीजिए। मलिक रजामंद हो गया। चुनाचे एक और लेमनेड आ गया। उस बैरे ने अपनी तरफ से जिन का एक पैक मिला दिया था। मलिक से हमीद की नई नई दोस्ती हुई थी। चाहिए तो ये था कि हमीद इस शरारत से बाज रहता, मगर उन दिनों वो इस कदर जिंदा दिल और शरारत पसंद था कि जब बैरा मलिक के लिए लेमनेड का दूसरा ग्लास लाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो इस ख्याल से बहुत खुश हुआ कि एक के बजाय 2 पैक मलिक के पेट के अंदर चले जाएंगे। मलिक आहिस्ता आहिस्ता लेमनेड मिली जिन पीता रहा और हमीद दिल ही दिल में उस कबूतर की तरह गुटकता रहा जिसके पास एक कबूतरी आ बैठी हो। उसने जल्दी जल्दी अपना तीसरा पैक खत्म किया और मलिक से पूछा, और पिएंगे आप? मलिक ने गैर मामूली संजीदगी के साथ जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बड़े रूखे अंदाज में कहा, अगर तुम्हें और पीना है तो पियो, मैं जाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद दोनों उठे।
حمید نے دوسرے کمرے میں جا کر بل ادا کیا۔ جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمید کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ وہ ملک پر اپنی شرارت واضح کر دے، مگر اچھے موقع کی تلاش میں کافی وقت گزر گیا۔ ملک بالکل خاموش تھا اور حمید کے اندر پھل جھڑی سی چھوٹ رہی تھی۔ بے شمار ننھی ننھی خوبصورت اور شوق و شنگ باتیں اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو کر بجھ رہی تھیں۔ وہ ملک کی خاموشی سے پریشان ہو رہا تھا، اور جب اس نے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کیا تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت پر ایک افسردگی سی طاری ہو گئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی شرارت اب دم کٹی گلہری بن کر رہ گئی ہے۔ دیر تک دونوں بالکل خاموش چلتے رہے۔ جب کمپنی باغ آیا تو ملک ایک بینچ پر مفکرانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چند لمحات ایسی خاموشی میں گزرے کہ حمید کے دل میں وہاں سے اٹھ بھاگنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اس وقت زیادہ دیر تک دبے رہنے کے باعث اس کی تمام تیزی اور تراری ماند پڑ چکی تھی۔ ملک بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید، تم نے آج مجھے روحانی تکلیف پہنچائی ہے۔ تمہیں یہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس آواز میں اور درد پیدا ہو گیا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری اس شرارت سے مجھے کس قدر روحانی تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حمید نے اپنے آپ کو بڑی شدت سے گناہ گار محسوس کیا۔ معافی مانگنے کا خیال اس کو آیا تھا، مگر ملک باغ سے نکل کر باہر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ ملک کے چلے جانے کے بعد حمید گناہ اور ثواب کے چکر میں پھنس گیا۔ شراب کے حرام ہونے کے متعلق اس نے جتنی باتیں لوگوں سے سنی تھی سب کی سب اس کے کانوں میں بھن بھن آنے لگی۔ شراب اخلاق بگاڑ دیتی ہے، شراب خانہ خراب ہے، شراب پی کر آدمی بے ادب اور بے حیا ہو جاتا ہے، شراب اسی لیے حرام ہے۔ شراب صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کے پینے سے پھیپھڑے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ شراب کی ایک لامتناہی گردان حمید کے دماغ میں شروع ہو گئی اور اس کی تمام برائیاں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ گئیں۔ سب سے بڑی برائی تو یہ ہے، حمید نے محسوس کیا، کہ میں نے بے ضرر شرارت سمجھ کر ایک شریف آدمی کو دھوکے سے شراب پلا دی ہے۔ ممکن ہے وہ پکا نمازی اور پرہیزگار ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی میری ہے اور سارا گناہ میرے ہی سر ہوگا، مگر اسے جو روحانی تکلیف پہنچی ہے اس کا کیا ہوگا؟ واللہ باللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اسے تکلیف پہنچے۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس سے معافی مانگ کر بھی تو میرا گناہ ہلکا نہیں ہوگا۔ ایک میں نے شراب پی، اوپر سے اس کو دھوکہ دے کر پلائی۔ وسکی کا نشہ اس کے دماغ میں جمائیاں لینے لگا، جس سے اس کا احساس گناہ گھناؤنی شکل اختیار کر گیا۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے، مجھے شراب چھوڑ دینی چاہیے، مجھے گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کو شراب شروع کیے صرف 2 برس ہوئے تھے، ابھی تک وہ اس کا عادی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دوسری باتوں کے ساتھ اس پر بھی غور کیا۔ میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، یہ کوئی ضروری چیز نہیں، میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لگی ہوئی یہ چھٹ ہی نہیں سکتی۔ میں اسے بالکل چھوڑ دوں گا، میں اس خیال کو غلط ثابت کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے حمید نے خود کو ایک ہیرو محسوس کیا۔ پھر ایک دم اس کے دماغ میں خدا کا خیال آیا جس نے اسے تباہی سے بچا لیا تھا۔ مجھے شکر بجا لانا چاہیے کہ میرے سینے میں نور پیدا ہو گیا ہے، میں نہ جانے کتنی دیر تک اس کھائی میں پڑا رہتا۔ وہ اپنی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اوپر آسمان پر گتلے بادلوں میں چاند صابن کے جھاگ لگے گالوں کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہوا خنک تھی، فضا بالکل خاموش تھی۔ حمید پر خدا کے روب اور شراب نوشی سے بچ جانے کے احساس میں رکت طاری کر دی۔ اس نے شکرانے کا سجدہ کرنا چاہا، وہیں پتھریلی زمین پر اس نے گھٹنے ٹیک کر اپنا ماتھا رگڑنا چاہا، اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا،
مگر فوراً ہی یہ سوچ کر کہ یوں خدا کی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھ جائے گی، وہ ڈبکی لگانے کے انداز میں جھکا اور اپنی پیشانی گلی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پتریلے فرش کے ساتھ جوڑ دی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آدمی محسوس کیا۔ اس نے جب آس پاس کی اونچی دیواروں کو دیکھا تو وہ اسے اپنے قد کے مقابلے میں بہت پست معلوم نہیں۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد اسی کمرے میں جہاں اب حمید بیٹھا اپنی 7 برس کی پرانی تصویر پر رشک کھا رہا تھا، اس کا دوست ملک آیا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنی جیب سے بلیک اینڈ وائٹ کا ادھیا نکالا اور زور سے میز پر رکھ کر کہا، حمید آؤ، آج پئیں اور خوب پئیں، یہ ختم ہو جائے گی تو اور لائیں گے۔ حمید اس قدر متحیر ہوا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ملک نے دوسری جیب سے سوڈے کی بوتل نکالی، تپائی پر سے گلاس اٹھا کر اس میں شراب انڈیلی، سوڈے کی بوتل انگوٹھے سے کھولی اور حمید کی متحیر آنکھوں کے سامنے وہ 2 پیگ گٹا گٹ پی گیا۔ حمید نے تتلاتے ہوئے کہا، لیکن اس روز تم نے مجھے اتنا برا بھلا کہا تھا۔ ملک نے ایک کہا بلند کیا، تم نے مجھ سے شرارت کی، میں نے بھی اس کے جواب میں تم سے شرارتاً کچھ کہہ دیا، مگر بھائی ایمان کی بات ہے جو مزہ اس روز جن کے 2 پیگ پینے میں آیا ہے زندگی بھر کبھی نہیں آئے گا۔ لو اب چھوڑو اس قصے کو، وسکی پیو، جن ون بکواس ہے، شراب پینی ہو تو وسکی پینی چاہیے۔ یہ سن کر حمید کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ جو سجدہ اس نے گلی میں کیا تھا ٹھنڈے فرش سے نکل کر اس کی پیشانی پر چپک گیا ہے۔ یہ سجدہ بھوت کی طرح حمید کی زندگی سے چمٹ گیا تھا۔ اس نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر پینا شروع کیا، مگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان 7 برسوں میں جو اس کی پرانی تصویر اور اس کے درمیان کھلے ہوئے تھے، ایک سجدہ بے شمار مرتبہ حمید کو اس کی اپنی نگاہوں میں ذلیل و رسوا کر چکا تھا۔ اس کی خودی، اس کی تخلیق کی قوت، اس کی زندگی کی وہ حرارت جس سے حمید اپنے ماحول کو گرما کے رکھنا چاہتا تھا، اس سجدے نے قریب سرد کر دی تھی۔ یہ سجدہ اس کی زندگی میں ایک ایسی خراب بریک بن چکا تھا جو کبھی کبھی اپنے آپ اس کے چلتے ہوئے پہیوں کو ایک دھچکے کے ساتھ ٹھہرا دیتی تھی۔ 7 برس کی پرانی تصویر اس کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ جب سارا واقعہ اس کے دماغ میں پوری تفصیل کے ساتھ دہرایا جا چکا تھا، اس کے اندر ایک ناقابل بیان اضطراب پیدا ہو گیا۔ وہ ایسا محسوس کرنے لگا جیسے اس کو قے ہونے والی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور سامنے کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنا ماتھا رگڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ اس سجدے کا نشان مٹانا چاہتا ہے۔ اس عمل سے اسے جب جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر جھکا کر اور کاندھے ڈھیلے کر کے اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اے خدا، میرا سجدہ مجھے واپس دے دے۔